شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم جہاں کہیں بھی عبادات کا ذکر کرتا ہے وہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ ان عبادات کا مقصد رب کریم کی خوشی اور رضا کا حصول ہے، اور تمام عبادات، زندگی کے تمام کام جس غرض سے کیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہے، یعنی آخرت میں کامیابی. روزہ بھی آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آخرت کامیابی تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف اس زندگی میں جو ابدی ہے، جس کو لازمی واقع ہونا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، نہ صرف اس زندگی میں انسان سکون کے ساتھ ہو، بلکہ اس زندگی میں جو ایک بہت ہی تھوڑا عرصہ ہے، چھوٹی سی مدت ہے، اس زندگی کے اندر وہ کام کیے جائیں جن کا براہ راست تعلق آخرت کامیابی کے ساتھ ہو. مثال کے طور پہ حدیث شریف میں بار بار تذکرہ آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر غیر معمولی سخاوت اور صدقات اور انفاق کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ ایک آندھی ہے برکتوں کی جو چل رہی ہے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اگر رمضان کے اندر کوئی خیر کے کام کیے جائیں، ان کا مقصد یہ ہو کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہیں کہ آدمی بہت خیرات کرنے والا ہے، بہت بھلا آدمی ہے، تو کیا اس کے بعد آخرت میں کوئی اجر مل سکتا ہے؟ گویا ہر وہ کام جو ہم رمضان میں کریں گے اس کی بنیاد آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. بلکہ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم کھانے پینے سے، بعض ضروریات سے اس لیے رک رہے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کامیابی مطلوب ہے. گویا روزہ آخرت کی تیاری کا ایک بہت کامیاب ذریعہ ہے. اور یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آخرت نگاہوں سے مخفی ہے، ایک فزیکل چیز نہیں ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہو، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو واقع ہونا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح سے روزے کے اندر بھی جو شخص روزے سے ہے، لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اللہ ہی کو علم ہے. صرف یہ بھی ایک مخفی چیز ہے. دونوں چیزیں مخفی ہونے کے باوجود اگر ہر وقت ان کا احساس ہو اور آدمی کو یاد رہے کہ وہ روزے سے ہے، اس لیے اس کو بلند آواز سے بات نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں عبادات کی شکل میں ہو، فرائض کی شکل میں ہو، ان کو ادا کرنا ہے. اور اس لیے ادا کرنا ہے کہ جو اس کا اجر دینے والا ہے اس نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر میں کسی فرض کو ادا کر رہا ہوں تو عام حالات کے مقابلے میں اس کا اجر وہ آخرت میں 70 گنا دے گا. تو ہر وہ چیز جو ہم روزے میں کرتے ہیں اس کا براہ راست تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اور یہ وہ ایک ماہ کا دورانیہ ہے جس میں رب کریم نے اپنے خاص فضل و کرم سے اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوان ہوں یا عمر رسیدہ ہوں، ہر شکل کے اندر وہ اپنے تمام کاموں کا جائزہ لے کر کے یہ دیکھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کتنی فکر آخرت ہے. اگر ایک شخص درزی ہے اور کپڑے سیتا ہے، ان میں ڈیزائن بناتا ہے اور دھاگا کچا استعمال کرتا ہے تو کہاں تک فکر آخرت ہے؟ اگر ایک شخص معلم ہے، وہ ایک اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اور اس نے اپنے مضمون کی تیاری نہیں کی ہے تو کہاں تک اسے آخرت کا احساس ہے؟ رمضان کے نام پہ بعض اوقات ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کو جلدی غصہ آ جاتا ہے کہ روزے سے ہیں.
جبکہ روزے کا تو مقصد ہی ہے کہ وہ رکھ کر کے غصہ ہو، کوئی ناگواری ہو، اس کو قابو میں لایا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے جھوٹ بھی بولا ساتھ میں، تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں۔ گویا روزے کا تو مقصد ہی یہ ہوا کہ آدمی کو غصہ نہ آئے، یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے بات نہ کرو ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، یہ ایک انتہائی ناجائز مطالبہ ہے، ایک انتہائی غیر عقلی رویہ ہے، جس کو کہ اسلام منع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ رمضان کے روزوں سے اس تعلق کو تازہ کیا جائے جو ہمارا آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آخرت دراصل اس دنیا کے دارالعمل کو بہتر بہتر بنانے کا ایک مطالبہ کرتی ہے، اور مطالبہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ مستقل زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے۔ وقتی زندگی کے اندر ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ اپنے وقت کو صحیح طور پر اس کا منصوبہ بنا کر کے، پلان کر کے، کنٹرول کر کے ہم وہ کام کریں جو اس کم وقت کے اندر آخرت کے اجر میں اضافہ کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر ہر نیک عمل کو محض وہ اجر نہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ وہ اپنی جانب سے اس اجر میں جتنا اضافہ چاہیں گے فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی یہ اجر عام انسانی پیمانے کا اجر نہیں ہے کہ جیسے کئی قائد ملازمت کرتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے اتنے پوائنٹس ہو جائیں گے، اور آپ نے وہ کام کیا اور اگر 4 پوائنٹ ہیں 4 پوائنٹ ہو گئے آپ کے۔ نہیں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو میرے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، یہ میری پیروی کر رہا ہے، اس کو میرا احساس ہے موجودگی کا، یہ اپنے تقوی پیدا کر رہا ہے، بھلائی پیدا کر رہا ہے، معاشرے میں خیر پھیلا رہا ہے، تو اس کا اجر محض ایک متعین پیمانے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ جو قوانین سے اوپر گرفت رکھتا ہے، کائنات کے اوپر گرفت رکھتا ہے، جو اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ایک خاص پیمانے ہی کو استعمال کرے، پیمانے کو جب چاہے بدل سکتا ہے، تو اس کا اجر وہ جتنا دینا چاہتا ہے تمام انتہاؤں سے بڑھ کر کے وہ دے گا، اور جو دینے والا بار بار یہ کہتا ہو ارحم الراحمین ہے، وہ مکمل مغفرت ہے، مکمل عفو ہے، مکمل درگزر ہے، مکمل محبت ہے، مکمل مہربانی ہے، مکمل کرم ہے، اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ اجر دینے میں کوئی کمی کر دے گا، یہ ایک انتہائی ناشکری کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ روزے ہمیں خاص طور پر باقاعدگی کے ساتھ پورے ماحول کے پیدا ہونے کے ساتھ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر اپنے لیے اعلیٰ مقام پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کریم کا ترجمے اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا، عبادات کے اندر خشیہ پیدا کرنا، عبادات کو وقت پہ ادا کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں فکر آخرت کی طرف متوجہ بھی کرتی ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں روزے کے دوران ہمارے اجر میں اضافہ ہو کر کے ہمیں آخرت میں کامیابی کی امید ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، رب سے اچھی امید رکھنا، رب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ تمام کمزوریوں، گناہوں کے باوجود اپنے دامن رحمت میں اس وسعت کی بنا پر دامن پائی جاتی ہے، جگہ دے گا، یہ رب کو بہت پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے یہ امید کریں، اس کو پکاریں، وہ ان کی شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ان کے خیرات کو جانتا ہے۔ اس لیے اگر وہ خلوص نیت سے اس سے یہ امید کریں گے کہ وہ انہیں آخرت میں کامیابی دے، ان کے روزے قبول کر لے، ان کے صدقات کو، زکوٰۃ کو، انفاق کو، ان کے قربانی کرنے کو، ان کے لوگوں کو وقت دینے کو قبول کر لے، تو پھر انشاءاللہ اجر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اجر کے دینے والا خود یہ کہتا ہے کہ وہ بے انتہا اجر دے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر وہ اچھی نیت، ہر وہ اچھی خواہش
جو روزے میں کی جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے ہر لمحے کو آخرت کے احساس کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے اعمال کو ایسا بنانے کے لیے جو آخرت میں ہمارے کام آئیں، جن کو وہاں پہ شمار کیا جائے، جن کے منافع کوئی گرفت نہ ہو۔ اس لیے تعمیر سیرت اور اخلاق کی تعمیر یہ وہ بنیادی کام ہے جس کے ذریعے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ رب کریم ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے اور رمضان کے ہر لمحے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔